اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا یخبر بالزمان عن الذات واللیلۃ الہلال متأول۔ بات ہماری یہ ہے کہ بات چل رہی تھی مبتدا اور خبر کے حوالے سے۔ اس سے پہلے مبتدا اور خبر کی تعریف تھی اور جو ہے وہ اب جو ہے وہ اس کا حکم بتانے لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو مبتدا کی جو خبر ہوگی ہے نا، اس سے پہلے بتایا کہ مبتدا جو ہے وہ اسم ہوگا، لہذا وہ فعل نہیں ہوتا، حرف نہیں ہوتا۔ اب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا کی جو خبر ہوگی، میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی بات گزری تھی کہ مبتدا کی خبر جو ہے وہ جملہ ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ جملہ ہونے کے لیے چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی رابط اور عائد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج خبر ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یخبر بالزمان عن الذات، کہ اگر دیکھیے یعنی یہ کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مبتدا ذات ہے، ٹھیک ہے، اگر مبتدا ذات ہے، عین ہے، اس کو ابھی کل منطقوں نے کہا جوہر، اگر مبتدا جوہر ہے، ذات ہے، تو خبر جو ہوگی اس کی ہے نا، خبر سب ہو سکتی ہے، بس زمان واقع نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی ایسا یعنی ایسے الفاظ نہیں ہو کہ جو زمانے کے لیے واقع ہوتے ہیں، یعنی اس میں زمان نہیں ہو سکتا۔ واضح؟ جسے اس کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ زید الیوم، زید الیوم، آپ دیکھیے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے کہ زیدن چونکہ ذات ہے، جوہر ہے نا، اب اس کی خبر آپ کیا لا رہے ہیں؟ الیوم، کہ یہ خبر درست نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یوم اس میں زمان میں سے ہے۔ واضح؟ اب اور کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی مثال آپ کو عربی زبان میں ایسی ملے کہ جہاں پر ذات ہے، ٹھیک ہے، جوہر ہے نا، یا جس کو بقیہ کتابوں میں کہا جاتا ہے جثہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی خبر جو دی جا رہی ہے وہ کس سے؟ زمان سے دی جا رہی ہے، خود ظاہراً دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ زمان، اس میں زمان ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مصنف نے کہا متأول، وہ کیا ہے؟ تعویل اس کی پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یہ مثال سمجھیے گا، کہہ رہے ہیں کہ واللیلۃ الہلال، اس کو دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اللیلۃ، ٹھیک ہے، الہلال، یہ سب سے پہلے اس کی ترکیب کیا ہے کہ یہ خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے، اللیلۃ خبر مقدم ہے، واضح انشاءاللہ، اور الہلال مبتدا مؤخر ہے، واضح انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ اس کو مبتدا مؤخر اور اس کو خبر مقدم کہیے گا تو الہلال کیا ہے؟ ذات ہے، چونکہ آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، چاند کو آپ دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں، وہ ذات ہے۔ اور ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ ذات کی خبر زمانے سے نہیں دی جاتی، اس میں زمان سے، اس میں مکان سے دی جا سکتی ہے۔ ذات سے مراد کیا ہے؟ ذات ہی جثہ، یعنی جوہر، ہر وہ چیز کی جو یعنی جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، یعنی جس کا جسم ہو، ہاں، جس کا جثہ ہو، جس کی ذات ہو، جو جوہر ہو اس میں، لیکن یعنی عرض نہ ہو، گویا کہ جو ہے نا ذاتی اور عرضی، یعنی عرض نہ، یعنی اس یعنی کہتے ہیں نا عرض کا اپنا خود کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کسی اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہوتا ہے، سمجھ لیں؟ تو ہلال وغیرہ کیا ہے؟ ان کا وجود ہے، جیسے زید کا اپنا وجود ہے ویسے ہلال کا، شمس کا اپنا ایک وجود ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ مثال ہے، جیسے لیلۃ کیا ہے؟ اس زمانے میں سے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے تو اس کی ہم تعویل کریں گے، یعنی کیا کہیں گے؟ گویا کہ گویا آپ یہ کہیے کہ دراصل اللیلۃ جو خبر مقدم ہے، خبر واقع ہو رہی ہے، یہ اس ذات کے لیے نہیں ہو رہی ہے، الہلال کے لیے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ طلوع وہ ہے، طلوع کیا ہے؟ محذوف ہے، مضاف، ٹھیک ہے، اللیلۃ طلوع الہلال، جی ہو سکتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ اچھا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اسے کہ اچھا تو پھر کہیں گے کہ جب طلوع الہلال ہونا چاہیے، پھر چونکہ طلوع مضاف اور ہلال مضاف ہے، لیکن ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی مضاف حذف ہو جائے اور مضاف الیہ کیا ہو جائے؟ قائم مقام ہو جائے، کس کے؟ مضاف کے، تو وہ جو مضاف کا اعراب ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ یہاں پر یہی ہوا ہے، دیکھیں، طلوع اس میں مرفوع تھا اور مضاف تھا، سمجھ رہے ہیں؟
یہ محذوف ہو گیا اور ہلالے اس کی جگہ آ گیا، تو اب آپ ہلالے نہیں پڑھیں گے بلکہ مضاف کا حکم لے لے گا، واضح انشاءاللہ. تو یہ معروف ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں ذات کی خبر کبھی اس میں زمان سے نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی ایسا لفظ آپ کو لگ رہا ہے عربی میں کہ یہاں پر ذات کی خبر، جوہر کی خبر جو اس میں زمان سے دی جا رہی ہے، تو آپ اس کی تعبیر کریں. یہی بات ہے کہ اس کو مصنف نے پیش کیا. ہاں البتہ ایک بات ہے، دیکھیے ایک بات ہے، اگر دیکھیے گا انہوں نے کیا کہا، توجہ، انہوں نے یہ کہا کہ ذات کی خبر کس سے نہیں دی جا سکتی؟ زمانے سے. لیکن اگر عرض ہو تو عرض کی خبر دی جا سکتی نہیں دی جا سکتی؟ بالکل دی جا سکتی ہے. جیسا کہ یہاں پہ عرض ہی تو ہو گیا، یہ طلوع کا اپنا کوئی خود وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں واضح انشاءاللہ. ہاں لیکن جو مکان ہے، جو اس میں مکان ہوتے ہیں، ان کی خبر ذات سے بھی دی جاتی ہے اور عرض سے بھی دی جاتی ہے. یہ سمجھیے پوری بحث کا خلاصہ ہے. گویا کہ بس بہت آسان، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ 1.5 لائن میں یہ پوری بحث کا خلاصہ ہے. دیکھیے آپ کے پاس بہت اچھے سے مصنف نے بھی ذکر کیا ہے کہ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف کبھی زمانی اور ظرف کبھی مکانی ہے. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے مبتدا بھی کبھی کیا ہوتا ہے، مبتدا کبھی جوہر ہوتا ہے اور کبھی عرض ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. بس آپ کو مطلب یہ یاد کرنا ہے کہ اگر خبر اگر اس میں مکان میں سے ہے تو وہ ذات اور عرض دونوں سے دی جا سکتی ہے، مشکل نہیں ہے. خبر ذات اور عرض دونوں کے لیے واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مکان. لیکن اگر خبر اس میں زمان میں سے ہے تو صرف عرض کے لیے واقع ہوگی، ذات کے لیے واقع نہیں ہوگی. یہ پوری بحث ہے. اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نئی بحث ہے انشاءاللہ، اس کو پھر بتائیں گے. دیکھیے گا ولا یخبر بالزمان عن الذات، ٹھیک ہے. زمان کے ذریعے سے، یعنی اس میں زمانہ کے ذریعے سے، اس میں زمان کے ذریعے سے ذات کی خبر نہیں دے سکتی. خبر نہیں دے سکتی مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذات مبتدا ہو اور اس میں زمان خبر ہو. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ واللیلۃ الہلال، اس میں تو ایسا ہے لیلۃ زمان میں سے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو متعول، اس کی تعویل پیش کریں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو تعویل کیسے کرتا نہیں بتا دیا. اب دیکھیے ینقسم الظرف الی زمانی و مکانی. ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظرف زمانی ہوتا ہے، ایک ظرف مکانی ہوتا ہے. والمبتدا، اور مبتدا کی 2 قسمیں، مبتدا کا بھی جوہر ہوتا ہے. جوہر یہی زید، عمر، ٹھیک ہے. اور جوہر کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ جوہر کی تعریف ہے جو جس کا اپنا خود بخود وجود ہو، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ما لہ وجود فی الخارج. وہ عرض کیا ہے؟ عرض وہ کہ نہیں، اس کا اپنا خود خارج میں وجود نہیں ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا پینٹ ہے، اگر کوئی جوہر نہ ہو، اگر کوئی مطلب یہ اینٹ نہ ہو تو یہ کبھی اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. وہ عرض دیکھیں کل قیام والقعود، اگر زید نہ ہو، عمر نہ ہو، کوئی فرد انسان ہے تو قیام و قعود کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. فَإِنْ كَانَ الظَّرْفُ مَكَانِيًا، سنیے گا فَإِنْ كَانَ الظَّرْفُ مَكَانِيًا، ہم نے کہا کہ ظرف کبھی زمان کبھی مکان. اگر ظرف مکانی ہو تو کہہ رہے ہیں صح الاخبار بہ عن الجوہر والعرض. بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. یعنی مبتدا جوہر بھی ہو سکتا ہے، مبتدا عرض بھی واقع ہو سکتا ہے. تقول زید امامک والخیر امامک. واضح انشاءاللہ. ایک مثال کس کی ہے؟ زید امامک. جی فرمائیے، زید امامک کس کی مثال ہے؟ زید امامک اس بات کی مثال ہے کہ امامک کیا ہے؟ یہ اس میں مکان میں سے ہے اور زید جو ہے جوہر ہے. دوسری مثال والخیر، یہ جو کیا ہے اس میں عرض ہے، اور امامک جو کیا ہے یہ اس میں مکان میں سے ہے. واضح انشاءاللہ. اس کا اعراب کون کرے گا؟ زید امامک کا مبتدا مرفوع علامت رفع ضم الظاہر. پہلے ایسے کہیں زید مرفوع لفظاً مبتدا وعلامت رفع ضمہ. ٹھیک ہے آگے. امامک امامہ مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کو خبر لزید. نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ امامہ مضاف اور ظرف کی بنا پر منصوب، ٹھیک ہے. اور کاف جو ہے کیا ضمیر متصل، اور فی محل رفع، عفواً فی محل جر مضاف الیہ، ٹھیک ہے. پھر ظرف مظروف دونوں مل کر کس سے متصل ہیں؟ یعنی مستقرون سے یا استقرہ سے. پھر وہ جملہ پورا جو ہے کیا ہوگا؟ خبر ہوگا کس کی؟ زید. اور انشاءاللہ اس طریقے سے الخیر و امامک کی بھی کرتے ہیں. تو بات واضح یہاں تک انشاءاللہ. اب سنیے وہ ان کانا زمانی، کانا کا فاعل کون ہے؟ اب نہیں اسم گیا کہ وہ نہ کہیے فاعل، کانا کا اسم کہیے مبتدا. و ان کان المبتدا زمانیاً، اگر مبتدا زمانی ہو، ٹھیک ہے. صح الاخبار بھی عن العرض،
تو اس وقت جو کیا ہے اس سے خبر دی جا سکتی ہے کس سے؟ عرض سے، دون الجوہر، جوہر سے نہیں دی جا سکتی۔ عفواً و انکانہ میں وہ ظرف کی طرف پلٹے گی، و انکان ظرف و زمانین، ہم نے کہا اگر ظرف مکانی ہو تو مبتدا ذات اور عرض دونوں واقع ہو سکتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں اگر ظرف کیا ہو؟ صرف زمانی ہو، ظرف زمانی ہو تو کیا ہے؟ تو اس وقت صرف عرض سے خبر دی جا سکتی ہے، یعنی مبتدا صرف عرض واقع ہو سکتا ہے، ذات واقع نہیں ہو سکتا، جو کہ ہمارا محل کلام ہے۔ تقول الصوم الیوم، یہ درست ہے کہنا نہیں ہے؟ جی بالکل کہنا درست ہے، واضح انشاءاللہ، چونکہ صوم عرض میں سے، ذات میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یجوز زید الیوم، واضح۔ فإن وجد فی کلامہ ما ظاہرہ ذلک وجب تعویلہ، کہہ رہے کہ اگر کسی کلام میں آپ کو ایسا دکھے کہ جس سے ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ مبتدا وہ جوہر ہے، ذات ہے، ٹھیک ہے، اور جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ زمان میں سے ہے، تو کہہ رہے اگر یہ ظاہراً کوئی ایسا کلام ہے کہ جس میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو کہہ رہے وجب تعویلہ، تو اس کلام کی تعویل کی جائے گی، کقولہم اللیلۃ الہلال، واضح انشاءاللہ ایسا کہیے۔ فہذا علی حذف مضاف، اسی تعویل کیسے ہے کہ یہاں پر اصل میں الہلال جو ہے اس کا مضاف جو ہے محذوف ہے، گورا یہ جملہ اس طریقے سے اللیلۃ طلوع الہلال، ٹھیک ہے، تو طلوع جو ہے وہ جو مضاف ہے وہ محذوف ہو گیا، اور الہلال اس کی جگہ پہ قائم مقام ہو گیا، اور اس کا اعراب اس نے اور کر دیا، واضح انشاءاللہ۔ تو گویا کہ یعنی مشکل نہیں ہے، اللیلۃ ظرف ہے، زمان ہے، اور وہ خبر واقع ہوئی ہے، لیکن کس کے لیے؟ الہلال نہیں، ذات کے لیے نہیں، طلوع کے لیے، جو کہ عرض ہے۔ ختم ہو گئی بات، بہت آسان۔ چلیے یہ بحث بھی تھوڑا سا یعنی مشکل ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی بات، چونکہ اکثر یہ مثال گزری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب تک یہ بات ہو رہی تھی کہ مبتدا کے لیے بہرحال خبر ہونی چاہیے، ہے نا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا ہے نا خبر کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی مبتدا کے لیے خبر، یعنی گویا کہ مبتدا مستغنی ہو جاتا ہے کس سے؟ خبر سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ بہت آسان بات ہے، یہ اس وقت ہوگا کہ جب مبتدا وصف ہو، ٹھیک ہے، یعنی مشتقات میں سے اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، ٹھیک ہے، جب اسم فاعل اسم مفعول ہو، اور ہم نے کیا کہا کہ اسم فاعل اسم مفعول دراصل کس کے حکم میں ہے؟ فعل کے حکم میں ہے، اور فعل کیا کرتا ہے؟ فعل اپنے لیے فاعل چاہتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو دیکھیے گا، تو قائمن یا مضروبن یہ اسم فاعل اسم مفعول ہیں، تو یہ قائمن اپنے لیے فاعل چاہے گا، اور مضروبن یہ چونکہ مبنی مجہول کے اس میں ہے تو یہ نائب فاعل چاہے گا، واضح انشاءاللہ۔ تو ان کے لیے کیا، ان کے لیے اگر یہ مبتدا اور خبر واقع ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا ذکر کیا جائے گا؟ صد مسد الخبر، یعنی وہ فاعل ہوگا، قائمن کے بعد جو آئے گا جملہ، قائمن کا جو لفظ آئے گا وہ قائمن کے لیے کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ مضروبن کے بعد جو جملہ آئے گا، جو مطلب لفظ آئے گا، وہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ نائب فاعل ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ تو اس وقت گویا کہ ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یار بات یہ کب ہے؟ کہا کہ جب مبتدا وصف ہو، اور صرف وصف ہونا نہیں کافی ہے، وصف ہو اور وصف ایسا ہو کہ جو معتمد ہو، معتمد نہیں کیا مطلب؟ یعنی اس سے پہلے کیا استفہام یا اس سے پہلے نفی آئی ہے۔ یاد رہے گا یہ جملہ؟ بہت آسان ہے، کہہ رہے ہیں کہ مبتدا کو خبر کی ضرورت نہیں ہوگی، کب؟ جب مبتدا وصف ہو، اور ایسا وصف کہ جو معتمد علی استفہام یا نفی ہو، بس بات ختم ہو گئی۔ مثال اس کی وہی قائم الزیدان اور مضروب الامران، واضح انشاءاللہ۔ سنیے، اذا کان المبتدا وصفا، یا اس کو عبارت پڑھ لیتے ہیں، ویغنی عن الخبر مرفوع وصف معتمد علی استفہام و نفی، کہ خبر سے مستغنی ہو جاتا ہے کون؟ وہ وصف کہ جو مرفوع ہو، قائمن جو کہ وصف مرفوع ہے، وصف میں نہیں کیا اسم فاعل ہے اور مرفوع ہے، اب دیکھیں قائمن پڑھ رہے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ اور وہ وصف کیا ہو؟ ایک تو وصف ہو، دوسری بات کیا ہے کہ معتمد ہو، کیا مطلب؟ یعنی بھروسہ کیے ہوئے ہو، اس سے پہلے آیا ہو کیا؟ نفی یا استفہام۔ نحو اقاتن قوم سلمہ، ٹھیک ہے، یعنی قوم سلمہ کیا قیام کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ وما مضروب الامران، یہاں پہ محل شاہد کیا ہے کہ دیکھیں مضروب وصف ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے نفی آئی ہوئی ہے، ایک مثال استفہام کو، ایک مثال نفی کی شرح دیکھیے۔ اذا کان المبتدا وصفا، جب مبتدا وصف ہو، ٹھیک ہے، یعنی اسم فاعل اسم مفعول یا صفت مشبہہ ہو، یہ سارے، ہاں، معتمدن علی نفی و استفہام، اور اس سے پہلے نفی یا استفہام ہو، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ استغنا بمرفوعہ عن الخبر،
تو بس اس کے بعد اس کے بعد کیا آئے گا؟ اس کے بعد مرفوع آئے گا. اس کے بعد یعنی گویا کہ ایسا لفظ آئے گا کہ جو مرفوع ہوگا اور وہ صد المصدل خبر ہوگا، خود خبر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تقول قائم الزیدان، واضح انشاءاللہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ حرف استفہام، قائمون کیا کہتے ہیں؟ صیغہ اسم فاعل، ٹھیک ہے، مرفوع، ہاں مبتدا. اور الزیدانے کیا کہتے ہیں؟ زیدانے فاعل مرفوع، ٹھیک ہے، اور صد مصدل خبر کی ترکیب کرتے ہیں یہاں پر. کیوں ہے ایسا؟ ابھی وجہ بتائیں گے. اس طریقے سے وما قائم الزیدان، ٹھیک ہے، سنیے. فالزیدانے، ٹھیک ہے، فاعل بالوصف، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، ہاں بالوصف، وصف یعنی وہی اسم فاعل کے لیے، یعنی آپ یہاں پر کیا کہیں گے؟ یہ فاعل ہے، اسم فاعل، یعنی اسم فاعل کے لیے یہ فاعل ہے. اسم فاعل کون ہے؟ قائمون. اور یہ کیا اس کے لیے؟ فاعل واقع. چونکہ اسم فاعل اپنے لیے فعل کی طرح، چونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ دراصل قائمون الزیدان دراصل اس معاملے میں اس مرتبے میں ہے کہ یقوم الزیدان آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس طریقے سے یقوم اپنے لیے فاعل چاہتا ہے تو یہ بھی اپنے لیے فاعل ہی چاہتا ہے. فاعل بالوصف والکلام مستغنی عن خبر. یہاں پر آپ کو خبر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں؟ دلیل سنیے. لأن الوصف ہونا فی تعویل الفعل، اس لیے کہ جو وصف ہے، وصف کون سا؟ یعنی قائمون، اور دونوں میں مثال میں قائمون، ٹھیک ہے، یہ بتعویل فعل ہے. اللہ ترى ان المعنی یقوم الزیدان، اگر آپ اس کا معنی کریں، دیکھیں، یعنی کھڑے ہونے قائمون الزیدان، ٹھیک ہے، کہ دونوں زید جو کیا ہیں؟ کھڑے ہونے والے ہیں، یعنی گویا کہ وما یقوم زیدان والفعل لا یصح الاخبار عنہ. اچھا ایسا کیوں ہے؟ کیوں یہ خبر واقع نہیں ہو سکتی ہوتی مستغنی خبر سے؟ اسی کے فعل سے کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے. فعل کو اپنے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، فعل کے لیے خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. فکذلک ما کان فی موضعہ، اس طریقے سے جو اس کے موضع میں، یعنی کیا، جو فعل کی جگہ پہ آ رہا ہے، لہٰذا وہ بھی جس طریقے سے فعل کو خبر کی ضرورت ہے، اس طریقے سے چونکہ قائمون اس فعل کی جگہ پہ آ رہا ہے، لہٰذا اس کو بھی خبر کی ضرورت نہیں ہوگی. واضح انشاءاللہ. اب سنیے. وانما مثلت بقاتن، میں نے جو عبارت میں مثال دی، یعنی متن میں، یعنی وہ ٹھیک ہے عبارت. انما مثلت بقاتن، ٹھیک ہے، وہ مضروب، یہ دو مثال ہم نے پیش کی. کیوں؟ لیعلم انہ لا فرق بین کون الوصف رافعا للفاعل او النائب عن الفاعل، تاکہ آپ پر یہ بات واضح رہے کہ ایک مثال ہم نے اس میں فاعل کی اور ایک اس میں مفعول کی، تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ جو وصف ہے چاہے وہ اپنے لیے فاعل چاہتا ہو یا نائب فاعل، دونوں صورتوں میں خبر کی ضرورت نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ. جی. ومن شواہد النفی، کہہ کہ نفی ہی کی، یعنی جب یعنی وصف ہو اور معتمد علی نفی ہو، اس کی مطلب یہ بھی ایک شعر جو ہے پیش کیا انہوں نے کہ خلیلیہ ما وافنی، خلیلیہ یعنی دو خلیل، یعنی دو دوست، ٹھیک. خلیلیہ یعنی گویا کہ اس میں تھا خلیلین، خلیلیہ ما وافن بعہدیہ انتما، ما وافن بعہدی انتما اذا لم تکون لی علی من اقاطع یا اوقاطع، ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہے کہ اپنے دو دوست کو شاعر مخاطب کر رہا ہے کہ اے میرے دونوں دوست، ٹھیک ہے، تم دونوں میری محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، یعنی تم میرے سچے دوست نہیں ہو سکتے. ما وافن بعہدی یعنی میرے عہد کو پورا نہیں کر سکتے، میری محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے. کب تک؟ اذا لم تکون لی علی من اقاطع، جب تک کہ تم بھی ان سے دوری نہ کرو، تم بھی ان سے قطع تعلق نہ کرو جن سے میں قطع تعلق کیے ہوئے ہوں. واضح انشاءاللہ. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف تولا ضروری نہیں ہے، تبرہ بھی ضروری ہوگا. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ کہ ما وافن، دیکھیے وافن اسم فاعل ہے وصفت، اور یہ معتمد علی ما یعنی نفی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو رفع یعنی جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ انتما. واضح انشاءاللہ. وصف کے فاعل انتما، اور یہاں پر اس خبر کی ضرورت نہیں ہے. واضح انشاءاللہ.
ومن شواہد الاستفہام، یہ تو نفی کی شعر سے مطلب شاہد پیش کیا، اب وہ استفہام کے لیے ایک شعر پیش کر رہے ہیں کہ اقاتل قوم سلمہ ام نو زعنا. ٹھیک ہے، زعنا یعنی سفر کرنے کا ارادہ ہے، کوچ کرنے کا ارادہ ہے، کوچ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا سلمہ کی قوم نے قیام، قاتل یعنی قائم یعنی قیامن، کہ کیا کلمہ سلمہ کی قوم نے قیام کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، ام نوو زعنا، یا پھر کوچ کرنے کا ارادہ ہے، کوچ کرنے کی نیت کر رکھی ہے. ان یزعنوا، دیکھیے ان یزعنوا فعجیب، ہاں یزعنوا ہے، نہیں غلط ہے، یزعنوا تو زعنن، ام نوو نہیں، یہ دوسرے میں جو ام نو زعنا ہے، ام نو زعنا ہے نا، تو کیا کہہ رہا ہے، سنیے پہلے مسئلہ سن لیے پھر عبارت پڑھ لیجئے گا. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے یہ شاعر، یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی سلمہ کی قوم نے قیام کرنے کا ارادہ کیا یا کوچ کرنے کا. تو یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر یہ کوچ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پھر جو بیچارہ شاعر ہے اس کی تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، وہ یہاں کیسے رہے گا، سمجھ رہے ہیں. یعنی جب سلمہ ہی چلی جائے گی، جب محبوبہ ہی چلی جائے گی تو ہم رہ کے یہاں کیا کریں گے، کہنے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو زعنا دیکھیے اقاتل قوم سلمہ ام نو زعنا، سلمہ کی قوم نے قیام کرنے کا ارادہ کیا ہے، ام کوچ کرنے کا، ٹھیک ہے، یا کوچ کرنے کی نیت ہے. ان یزعنوا، اگر انہوں نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اگر وہ کوچ کر گئے، فعجیب عیش من قطنا. ٹھیک ہے، تو بہت مشکل ہے زندگی گزارنا کس کے لیے، کہ جو یہاں پر قیام کر رہا ہے، یعنی شاعر. واضح ان شاء اللہ، بنا سلمہ کے میرے رہنا مشکل ہے، واضح ان شاء اللہ. کہاں واضح ہے ابھی، وہ محل شاہد کیا ہے اس میں، محل شاہد ہے اقاتنن. اقاتنن دیکھیے، ہاں یعنی ہم استفہام کے اوپر معتمد ہے وصف، اور قوموں جو کیا اس کے لیے فاعل ہے، اور مستقل ضمیر خبر. واضح ان شاء اللہ. اب بھائی یہ بھی بہت یعنی اچھی ویسے امپورٹنٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ امتحان میں آ جائے آپ کے. کہتے ہیں کہ وقد یتعدد الخبر، ایسا ہوتا ہے، دیکھیے قد کا استعمال کر رہے ہیں، اور قد جو ہے وہ مفید تقلیل ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تحقیق کے لیے بھی آتا ہے اور تقلیل کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر قد داخل کر کے بتا رہے ہیں کہ یعنی اصل یہ ہے کہ خبر کیا ہو، مؤخر، یعنی خبر ایک ہی ہو، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے خبر متعدد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا مطلب ہے، مبتدا ایک اور اس کے لیے خبر کئی ہوں، جیسا کہ ہمیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یعنی ہوا مبتدا، الغفور آپ کیا اعراب کریں گے، الغفور کا نہیں دو طریقہ، الغفور آپ یہ کہیے کہ الغفور کیا ہے، خبر اول، اور الودود خبر ثانی. دیکھیے کہہ رہے ہیں، اور حالانکہ اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ نہیں ایک مبتدا کے لیے ایک ہی خبر ہے. اب اگر یہ جو الودود دوسری خبر آپ کہہ رہے ہیں، اس کو دوسری خبر نہ کہیے، بلکہ اس کے لیے ایک اور ہوا کو محذوف مانی، وہ مبتدا اور الودود خبر. ٹھیک ہے، یہ بس یہی بات ہے، اور کچھ نہیں اس میں. کہ یجوز ان یخبر عن المبتدا بخبر واحد، جائز ہے کہ ایک مبتدا کے لیے خبر جو دی جائے وہ ایک ہی خبر پیش کی جائے، ٹھیک ہے، ذکر کیا جائے. وہ ہوا الاصل، اور اصل بھی یہی ہے. دیکھیے اصل بھی یہی ہے کہ ایک مبتدا کے لیے ایک خبر ہو، مثلا زید قائم، او بے اکثر. اور یہ بھی جائز ہے، کیا یہ بھی جائز ہے کہ ایک مبتدا کے لیے خبر کہیں ہو. وہ ہوا مثال قرآن مجید سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. ٹھیک ہے، محل شاہد کیا ہے کہ ہوا مبتدا، اب اس کے بعد الغفور خبر اول، الودود خبر ثانی، ذو العرش المجید خبر ثالث، فعال لما یرید یہ خبر رابع، یعنی 4 خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک مبتدا کے لیے. تو یہ بھی ایک اعراب ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایک مبتدا کے لیے ایک ہی خبر ہے، بس آپ اس طریقے سے کیجئے، وَهُوَ الْغَفُورُ وَهُوَ الْوَدُودُ هُوَ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ هُوَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. ہر ایک کے لیے الگ سے مبتدا کو محذوف مانیے، بس یہ بات ہے. وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْخَبَرَ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُهُ، بعض لوگوں نے یہ زعم کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زعم یعنی قال بعضهم، ٹھیک ہے، کہ ایک خبر کے لیے کیا ہے، ایک مبتدا ایک ہی خبر ہو تو اس کا تعدد جائز نہیں ہے. وَقَدَّرَ لِمَا عَدَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مُبْتَدَآتٍ، بس انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ خبر اول کو چھوڑ کر، یعنی کس کو چھوڑ کر، غفور کو چھوڑ کر، حسن تم، غفور کو چھوڑ کر باقی جتنے ہیں ہر ایک کے لیے مبتدا کو محذوف مانا ہے. ٹھیک ہے جی.
وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ عَدَمِ تَعَدُّدِ فِي مِثْلِهَا. دیکھیے تو بات ہو گئی نا، یہاں پہ دو قول ہو گئے. اب جو لوگ، حتیٰ جو لوگ ایک مبتدا کے کئی خبر کے قائل ہیں وہ بھی اور یہ تو خیر ہیں ہی اس بات کے قائل کہ ایک مبتدا کے لیے ایک ہی خبر متعدد نہیں ہو سکتی. تو بات ہماری ان سے ہے، کن سے؟ ایک تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ لوگ ہو گئے کہ جو ایک مبتدا کے لیے ایک ہی خبر مانتے ہیں، یعنی ان کی یہاں تعدد جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو یہاں پر ہیں. وہ بھی کہ جو تعدد کے قائل ہیں وہ بھی تین مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پر متفق ہیں ان کے ساتھ کہ یہاں پر خبر الگ الگ ہے، یعنی مبتدا الگ الگ ہونا چاہیے، ایک ہی مبتدا کے لیے دو خبر نہیں ہے. کون سی مثال؟ جیسے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ عَدَمِ التَّعَدُّدِ. ٹھیک ہے، علماء نحویوں نے اجماع کیا ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں پر خبر متعدد نہیں ہے. کس میں؟ فی مثل زید شاعر و کاتب. ٹھیک ہے، زید شاعر و کاتب، یعنی آپ یہاں پہ یہ اعراب نہیں کر سکتے کہ زید مبتدا اور شاعر جو خبر و کاتب جو کیا ہے خبر ثانی. کر سکتے ہیں؟ جی کیا سمجھے؟ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں یہاں پہ آپ یہ کہیے گا کہ زید مبتدا، جی نہیں، یہاں پر یہ کہیں گے آپ کہ زید مبتدا شاعر خبر واو حرفیات اور کاتب عطف ہے کس کے اوپر؟ شاعر کے اوپر. اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اس میں واو کے جیسے عطف میں ہمیشہ مغایرت ہونی چاہیے. یہ واو عاطفہ ہے کہ جو معنی ہے، عطف میں مغایرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وفی نحو الزیدان شاعر و کاتب، اگر یہ ہے تو یہاں پر بھی آپ کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ زیدان مبتدا اور شاعر خبر اول اور کاتب خبر ثانی، نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر زیدانے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ زیدان دو الگ الگ زید ہیں، ان میں سے ایک جو شاعر اور ایک جو کیا ہے کاتب ہے. یہ مطلب گویا سامنے والا آپ کو بتانا چاہتا ہے. وفی نحو ھذا حلو حامز، یہاں پہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا کہ ھذا مبتدا اور حلو خبر اول اور حامز خبر ثانی. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اب سمجھیے کی بات. لأن ھذا كله لا تعدد فيه في الحقیقہ، کہ یہ تینوں مثالیں وہ ہیں کہ جن میں دراصل خبر کی تکرار، ٹھیک ہے، خبر متعدد نہیں ہے. اما الاول، جہاں تک پہلی والی بات ہے، اما الاول سے کیا مراد ہے؟ کون سا مثال؟ ہاں شاعر و کاتب والی. تو کہہ رہے فلأن الاول خبر والثانی معطوف علیہ. واضح انشاءاللہ جی. اور آپ کو معطوف میں کیا مغایرت ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے، آپ اس کو لکھ لیجیے گا. دوسری بات وَأَمَّا الثَّانِي، دوسری مثال جو دی ہے کیا زیدان شاعر و کاتب فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد. دیکھیے گا، اس لیے کہ دونوں شخصوں کو، ٹھیک ہے، ایک ہی خبر کے ذریعے سے یہاں پر کیا ہے خبر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ یہاں پر دو لوگ ہیں، زیدان شاعر و کاتب. ٹھیک ہے، یعنی یا یہ کہیے گا کہ زیدان مبتدا شاعر خبر اول اور واو حرفیات کاتب معطوف. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الثَّانِي وَأَمَّا الثَّالِث، جہاں تک تیسری والی بات ہے ھذا حلو حامز، یعنی یہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ حلو خبر اول کیا کہتے ہیں حامز خبر ثانی، نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ فلأن الخبرین فی معنی الخبر الواحد، اس لیے کہ دونوں جو خبر ہیں اگر آپ کہتے ہیں حلو اور حامز، دراصل وہ ایک ہی خبر ہیں، یعنی ایک ہی معنی ہے. یہ ذیل معنی ھذا مز، گویا کہ سامنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ مز ہے. ٹھیک ہے، یعنی مز کیا؟ یعنی ایسا ذائقہ کہ جو کھٹا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو. واضح انشاءاللہ. گویا کہ یہ ایک ہی بات ہے، دو الگ الگ باتیں نہیں. والسلام علیکم.